اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، آج میں آپ کو سرسوں کے ساگ کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ساگ سرسوں مختلف قسموں کی ہوتی ہے جس سے ساگ بنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی گوبھی سرسوں ہوتی ہے، کوئی دیسی سرسوں ہوتی ہے، کوئی رایا ہوتا ہے، کوئی توریا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے اچھا ساگ جو ہے وہ توریے کا بنتا ہے، جس کو عام طور پر دیسی ساگ بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس کو پکانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور سرسوں توریے کے ساگ کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس میں باتھو تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے۔ پہلے تو توریے کے ساگ کو بنایا جاتا ہے، وہ میں کل آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ توریوں کا ساگ کیسے کاٹا جاتا ہے اور کیسے پکایا جاتا ہے۔ آج میں صرف وہی معلومات دوں گا جو توریے کے ساگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ توریے کا ساگ ہو، اس کے ساتھ کچھ پالک ہو، تقریباً نصف کم و بیش، اور تھوڑا سا باتھو ہو، اور ایک جڑی بوٹی چلائی ہوتی ہے وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، اور ہری مرچیں چاہیے، سبز مرچیں، وہ اس کو زیادہ کرارا بنا دیتی ہیں۔ اور اس کے لیے مکھن بہت ضروری ہے، مکھن اور یا دیسی گھی۔ مکھن اور دیسی گھی سے اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سے وٹامنز ہوتے ہیں، اس میں آئرن ہوتا ہے، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ سردیوں کی بہت بڑی سوغات ہے، خاص کر ذمہ دار بھائی اس کو بڑے شوق سے پکاتے ہیں۔ شہروں میں بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، تو اس کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ساری تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی معلومات دینی تھی۔ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سرسوں کے ساگ کو کیسے پکایا جاتا ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔